السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان 8 روحانی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس عورت میں ظاہر ہونے لگتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن ان نشانیوں کو جاننے سے پہلے ایک حقیقت اپنے دل میں بٹھا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانیاں عام نعمتیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ خاص آیتیں ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ شہادت ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں خاموش مگر بہت گہری تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی آپ کے دل میں یہ سوال ابھرا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو آج کی یہ باتیں انشاءاللہ وہ جواب دیں گی جو دل کو سکون اور روح کو حقیقی امتنان عطا کرتا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے والدین، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے لیے پوری زندگی وقف میں کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی خوشیوں کو زیادہ دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہیں، مگر بدلے میں اکثر انہیں تنہائی، بے قدری یا غلط فہمیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ عورت کی محبت، ان کی قربانی، اس کے درد کی قدر نہیں کرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ جو عورت اپنے رب کی رضا کے لیے جیتی ہے، اس کا ہر آنسو، ہر قربانی، ہر خاموشی اور ہر صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک قیمتی امانت بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا بندی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جنہیں صرف دل کی آنکھ محسوس کر سکتی ہے۔ یہی نشانیاں اس کی پہچان بن جاتی ہیں اور یہی اس کی آخرت کو روشن کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، تو آئیے پہلی نشانی سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس عورت کا دل گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے اور توبہ کی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں نرمی اور پاکیزگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، اس کے اندر ایک عجیب تبدیلی آ جاتی ہے۔ گناہوں سے اس کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ایک غلط نظر، ایک جھوٹا لفظ یا کسی کا دل دکھا دینا، ہر بات اس کے دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ وہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جھک جاتی ہے اور آنسو بہاتی ہے، توبہ کرتی ہے اور آجزی سے عرض کرتی ہے، یا اللہ تعالیٰ، مجھ سے جو کچھ ہوا ہے وہ میری کمزوری اور نادانی تھی، بے شک تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف فرما دے۔ پھر توبہ اس کے لیے صرف چند الفاظ نہیں رہتی، بلکہ اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن جاتی ہے۔ وہ دن میں کئی بار استغفار کرتی ہے اور اس کے دل میں یہ خوف زندہ رہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ایک عورت کو کسی نے رات کی تنہائی میں سجدے کی حالت میں سنا۔ وہ آنسو کے ساتھ عرض کر رہی تھی، یا اللہ، سب نے مجھے بلا دیا مگر تو مجھے کبھی نہ بلانا۔ مجھے سکون صرف تجھ سے ملتا ہے اور میں توبہ بھی تیرے ہی حضور کرتی ہوں۔ ایسی سچی توبہ کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو گناہ کے بعد نادم ہو کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آخر وہ جو عورت ہر لغزش کے بعد ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بار بار اپنے رب کے حضور جھک جاتی ہے، اپنے رب کی محبوب کیوں نہ ہو۔ جب کسی عورت کا دل توبہ کی طرف مائل ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ توبہ کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سی عورتیں گناہ کرتی ہیں مگر انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، اور کچھ کو احساس ہونے کے باوجود سچی توبہ کی ہمت نہیں ملتی۔ لیکن جس عورت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اسے گناہ کے بعد سکون نہیں ملتا، اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، اس کی روح بے چین رہتی ہے۔ وہ اپنی نمازوں میں سجدے لمبے کر دیتی ہے اور رات کی خاموش تنہائیوں میں اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میری یہ بندی واقعی گناہ کو گناہ سمجھتی ہے اور ہر بار میری طرف لوٹ آتی ہے، تو اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسی عورت کی توبہ صرف زبان کے الفاظ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آنسو، اس کی تنہا راتیں، اس کی نمازیں اور اس کے دل کی سچی بے چینی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا دل اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور یہی محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کی سب سے خوبصورت نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی آنسو، یہی سجدے اور یہی بے چین دل دراصل اس بات کی گواہی بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی پر مہربان ہو رہا ہے۔
دوسری نشانی یہ ہے کہ اس عورت کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون پانے لگتا ہے۔ وہ تنہائی سے گھبرانے کے بجائے اسے اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتی ہے اور ہر حال میں اپنے رب سے جڑے رہنا چاہتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ دنیا کے شور ہنگامے میں بھی وہ ایک ایسا سکون تلاش کرنے لگتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ملتا ہے۔ محفلیں، فضول باتیں اور دنیا کی بے شمار مصروفیات اس کے دل کو پہلے جیسا خوش نہیں کرتی۔ دنیاوی چیزوں کی چمک اس کے دل کو زیادہ دیر اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی، لیکن جب وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے تو وہی تنہائی اس کے لیے سب سے خوبصورت لمحہ بن جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کے لبوں پر صرف ایک صدا ہوتی ہے، یا اللہ۔ جب وہ ذکر کرتی ہے تو اس کے دل کو ایک عجیب ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو وہ سکون عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کوئی نعمت نہیں دے سکتی۔ وہ رات کی خاموشیوں میں اپنے رب کو پکار کر آنسو بہاتی ہے، اور دن کے اوقات میں بھی اس کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لوگ اس کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ گھر والے کہتے ہیں کبھی ہنس بھی لیا کر، کبھی دنیا کی باتیں بھی کر لیا کرو، مگر وہ کیا جانے کہ اس عورت کا دل اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جو اسے سب سے بہتر جانتا ہے، اس کے دل کے ہر درد سے واقف ہے اور اسے بے حد محبت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد فرماتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب رب کریم خود کسی بندے کو یاد فرمائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کی تنہائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہو جائے تو یہی روحانی قربت اس کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ پھر اسے ہر وقت لوگوں کی تسلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دل اپنے رب کی رحمت کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آیت اس سے مخاطب ہو، جیسے اس کے دل کے سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہو، کبھی کسی دعا کے ذریعے اسے امید دی جا رہی ہو، اور کبھی حکمت بھرے الفاظ کے ذریعے اس کی رہنمائی کی جا رہی ہو۔ اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے، اسے سمجھ رہا ہے اور میری ہر پکار سے باخبر ہے۔ یہی احساس اس کی عبادت میں جان ڈال دیتا ہے اور اس کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کے کام بھی کرتی ہے اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہے، مگر اس کا دل ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس کی زبان ذکر سے تر رہتی ہے، اس کے دل کی گہرائیوں سے بار بار یہ صدا نکلتی ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو تنہائی میں بغیر کسی دکھاوے کے صرف اس کی محبت میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اس عورت کی تنہائی اب ادائی یا تڑپ نہیں رہتی، بلکہ ایک نعمت بن جاتی ہے۔ وہاں نہ دنیا کا شور ہوتا ہے، نہ لوگوں کی شکایتیں، بلکہ صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک پاکیزہ، پرسکون اور محبت بھرا روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور یہی تعلق اس کے دل کو وہ سکون عطا فرماتا ہے جس کی تلاش میں بہت سے لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ عورت صبر کرنا سیکھ جاتی ہے اور ہر تکلیف میں اپنے رب کی طرف لوٹ آتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی زندگی میں حالات فوراً بدل جائیں۔ دنیا ویسی ہی رہتی ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور بعض اوقات لوگ بھی پہلے جیسے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور بدل جاتی ہے، اور وہ ہے اس عورت کا دل۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، اب ہر دکھ، ہر پریشانی اور ہر آزمائش میں وہ صبر کا دامن تھامنا سیکھ جاتی ہے۔ وہ مشکلات کو دیکھ کر گھبراتی نہیں، نہ ہی ٹوٹتی ہے اور نہ ہی بکھرتی ہے، بلکہ فوراً اپنے رب کے حضور جھک جاتی ہے۔ جب لوگ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود تم خود کو کیسے سنبھال لیتی ہو، تو اس کے دل میں خاموش صدا ابھرتی ہے، میں کسی انسان کے سہارے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے بھروسے پر زندہ ہوں۔ آہستہ آہستہ صبر اس کی فطرت بن جاتا ہے۔ اگر شوہر اسے نہ سمجھ پائے تو وہ صبر کرتی ہے، اور اگر بچے اس کی بات نہ مانے وہ صبر کرتی ہے۔ اگر لوگ اس پر الزام لگائیں یا اس کے ساتھ ناانصافی کریں تو بھی وہ اپنے رب کو گواہ بنا کر خاموش ہو جاتی ہے اور برداشت کر لیتی ہے۔
وہ تلخیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے مگر اپنے دل کو شکایتوں اور نفرتوں سے آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے یا بندی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر اس کے صبر کے بدلے اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب کسی عورت کی زندگی میں مشکلات ہوں مگر وہ شکوے کے بجائے دعا کرے، آنسوؤں کے ساتھ سجدہ کرے اور ٹوٹنے کے بجائے اپنے رب سے مزید قریب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ایسی رحمت عطا فرماتا ہے جو لوگوں کی نظروں میں اوجھل ہو جاتی ہیں لیکن اس کی روح انہیں محسوس کرتی ہے۔ اس کا ہر آنسو، اس کی ہر خاموشی اور اس کی ہر بے آہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ دنیا والے شاید اسے کمزور سمجھیں مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا صبر ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ وہ بغیر شور مچائے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتی ہے اور دل کی گہرائی سے یقین رکھتی ہے کہ میرا رب ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز، اور وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی تکلیف کسی انسان کے سامنے بیان بھی نہیں کر پاتی لیکن اس کا رب اس خاموش چیخ کو بھی سن لیتا ہے جو صرف دل کے اندر ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے شکوے کے بجائے بھروسہ اختیار کیا، ناراض کے بجائے صبر اپنایا اور ہر حال کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ صبر کرنے والی عورت کی ہر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما صابر از حساب، یعنی بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے، وہ عورت جو ہر مشکل میں صبر کا سہارا تھامے رکھتی ہے، ہر دکھ میں اپنے رب کا نام لیتی اور ہر آزمائش میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھتی ہے، وہ کیا اپنے رب کی محبوب نہیں ہوگی؟ دنیا شاید اس کی قدر نہ کرے، لوگ شاید اس کے درد کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ہر صبر، ہر خاموش آنسو اور ہر برداشت ایک مقدس عمل بن جاتا ہے۔ اور یہی اس بات کی خوبصورت نشانی ہے کہ رب کریم نے اسے اپنی خاص رحمتوں اور محبت کے سائے میں جگہ عطا فرما دی۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ عورت لوگوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی نرمی، اس کا رحم اور اس کا انصاف دوسروں کے دلوں کے لیے سکون کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں خیر، محبت اور بھلائی بھر دیتا ہے۔ اس کا مزاج نرم ہو جاتا ہے، وہ سخت لہجے میں بات نہیں کرتی، کسی کا دل جان بوجھ کر نہیں دکھاتی، اور یہاں تک کہ جن لوگوں نے اسے تکلیف دی ہو ان کے لیے بھی اس کے دل میں نفرت یا بددعا نہیں بلکہ خیر خواہی اور دعا ہوتی ہے۔ اس کی نرمی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ جہاں بھی وہ جاتی ہے لوگ یہی محسوس کرتے ہیں کہ اس عورت سے مل کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر گھر میں جھگڑے ہوں، رشتوں میں تلخیاں پیدا ہو جائیں تو ماحول بگڑنے لگے تو وہی عورت صبر، دعا اور حکمت کے ساتھ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب وہ کسی کو پریشان یا تکلیف میں دیکھتی ہے تو بغیر کسی لالچ اور بغیر یہ سوچے کہ اس نے میرے لیے کیا کیا، فوراً مدد کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ وہ لوگوں کی خامیوں کے بجائے اس کی خوبیوں کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اب اس کا مقصد لوگوں سے جیتنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ جھگڑوں سے نہیں بلکہ محبت اور اچھے اخلاق سے دل جیتنا چاہتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر اور آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے وہ عورت جس کے اخلاق میں نرمی، رحم اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے اور پھر ایک خوبصورت تبدیلی اس کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حیا کی روشنی پیدا فرما دیتا ہے، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے لگ جاتی ہے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے پردے کو عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ پردہ صرف لباس کا نام نہیں بلکہ یہ اس کی عزت، اس کی پہچان ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اس کے تعلق کی ایک خوبصورت علامت یہ ہے کہ
وہ حیا کو بوجھ نہیں سمجھتی بلکہ اسے اپنے لیے عظیم نعمت اور اپنے وقار کی زینت سمجھتی ہے۔ جب وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو اس کے دل میں یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل کی گہرائیوں سے بے اختیار یہ دعا نکلتی ہے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، میری عزت اور حیا کی حفاظت فرما، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ایسی عورت صرف اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ اس کی موجودگی دوسروں کے لیے بھی راحت، محبت اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہی ان خوبصورت نشانیوں میں سے ایک ہے جو اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی سے راضی ہو رہا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ عورت گناہ کے بعد فوراً اپنے رب کی طرف لوٹ آتی ہے اور سچی توبہ کر لیتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرتی، نہ اسے چھپانے کے لیے بہانے بناتی ہے، اور نہ ہی اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دیتی ہے، بلکہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جاتی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سوچ کر غمگین ہو جاتی ہے کہ یہ عمل میرے رب کو پسند نہیں، مجھے فوراً اس کی طرف لوٹنا ہے، چاہے نماز میں غفلت ہوئی ہو، کسی سے زیادتی ہو گئی ہو، یا کوئی اور لجز سرزد ہو گئی ہو۔ وہ اپنے ضمیر کو خاموش نہیں ہونے دیتی بلکہ فوراً استغفار اور توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ضرور ڈرتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اسے اپنے رب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے۔ وہ عاجزی کے ساتھ کہتی ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، تو ہی میں غفور الرحیم ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے ویران صحرا میں اپنی کھوئی ہوئی سواری اچانک مل جائے۔ ذرا سوچیے وہ لمحہ کتنا عظیم ہوتا ہے جب ایک عورت سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھکتی ہے اور آسمانوں میں اس کی توبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسی عورت کا دل عام دل نہیں رہتا، اس میں نرمی، معصومانی اور اپنے رب کے سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ گناہ کے بعد وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، تنہائی میں آنسو بہاتی ہے، سجدے میں گر کر کہتی ہے، یا رب مجھ سے دور رہ کر مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے پھر سے اپنے قریب کر لے۔ وہ اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، نہ انہیں اپنی پہچان بناتی ہے، بلکہ انہیں اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک راز بنا لیتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور قیامت کے دن اسے رسوا نہیں فرماتا۔ ایسی عورت دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹنے سے ایسے ڈرتی ہے جیسے کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہے۔ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی توبہ صرف زبان کے الفاظ تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کی پوری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ جب ایسی عورت سچے دل سے توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اس کی جگہ اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسی توبہ کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کی رضا کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے۔ اس کے آنسو، اس کے سجدے، اس کے دل کی بے قرار تڑپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت کا صبر لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ حالات کے دباؤ میں آ کر رو تو لیتی ہیں مگر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتی، رشتوں میں زخمی ہوتی ہیں، لوگوں کی بے قدری سہتی ہیں، مگر اس کے دل میں بد دعائیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی زندگی میں تاخیر ضرور ہوتی ہے، دعاؤں کے جواب میں دیر بھی آتی ہے مگر وہ مایوس نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں اب یہ ٹوٹ جائے گی، اب یہ ہار جائے گی، لیکن وہ عورت ہر بار اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاتی ہے اور آہستہ سے کہتی ہے، یا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا ساتھ ہے اور میرے لیے تیرا ساتھ ہی کافی ہے۔ اس کے صبر کی اصل حقیقت یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا درد اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتی ہے تو اس کے آنسو دعاؤں کے بدلے بدل جاتے ہیں، اس کے چہرے پر عجیب سی طمانینت اتر آتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین زندہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے صبر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا،
یہ یقین اچانک پیدا نہیں ہوتا بلکہ راتوں کی خاموش تنہائیوں، لمبے سجدوں اور بے وجہ دعاؤں میں جنم لیتا ہے۔ پھر اس کے چہرے پر نور نمایاں ہونے لگتا ہے جو صرف ان دلوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے رب کے سامنے جھکنا جانتے ہیں۔ دنیا والے شاید اس کے زخم نہ دیکھ سکیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ہر آنسو، ہر خاموشی اور ہر صبر کو اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما لیتا ہے، اور یہی اس بات کی نشانی ہے کہ رب کریم اپنی اس بندی سے راضی ہو رہا ہے۔ آٹھویں اور آخری نشانی سب سے زیادہ گہری ہے، سب سے زیادہ روحانی اور سب سے زیادہ نازک ہے۔ ایسی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر ہمیشہ نادم اور شرمندہ رہتی ہے، چاہے وہ گناہ کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں۔ اس کے دل میں توبہ کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑتی۔ جب لوگ اپنی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں تب بھی وہ اپنے رب کے حضور عجزی کے ساتھ رو رہی ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، میرے سراپا خطا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ جب وہ تنہائی میں سجدے میں جاتی ہے تو صرف دعا نہیں کرتی بلکہ اپنے رب سے یوں ہم کلام ہوتی ہے، یا رب میں تجھ سے شرمندہ ہوں، میں نے بار بار لرزشیں کی، بار بار تجھے ناراض کیا مگر تو نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ یہی شرمندگی اور یہی ٹوٹا ہوا دل اس کی اصل پہچان بن جاتا ہے۔ جب بھی اسے اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی ٹوٹے ہوئے مگر سچے دل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ وہ دل جو ہر دعا میں صرف اپنے رب کی رحمت کو پکارتے ہیں۔ قیامت کے دن جب بہت سے لوگ اپنی نیکیوں کے انبار لے کر حاضر ہوں گے تو یہ عورت اپنے آنسو، اپنی توبہ اور اپنا شرمندہ دل لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر کرم فرمائے گا۔ اب تک آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی وہ 8 نشانیاں سن چکے ہیں جو کسی بھی عورت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی شہادت ہے، مگر اس میں سے ایک نشانی بھی ہے آپ کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور امید ہے کہ رب آپ سے راضی ہو رہا ہے، اور اگر کہیں آپ نے اندر کمی محسوس ہوتی ہے تو ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب بندہ یا بندی ٹوٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اس لیے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں گے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ اے اللہ، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ہم تیرے کمزور اور خطاکار بندے ہیں۔ یا اللہ، اگر ہمارے اندر تیری رضا کی ان نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو اپنے فضل سے اسے قبول فرما، اور اگر ہم میں کمی ہے تو اپنی رحمت سے اسے پورا کرنا۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو تنہائی میں تجھے یاد کرتے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں۔ ہماری خاموش دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا بلکہ ہم میں سے فرما دینا کہ میں تم سے راضی ہوں، اب تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اے اللہ، ہمارے والدین، ہمارے اہل خانہ اور تمام مسلمان مردوں اور عورت کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہمیں اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اور اپنی رضا، اپنی محبت اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔